ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ججمنٹ کے بعد معاملہ سلجھ جائے اور وہ جھگڑا جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے وہ نمٹ جائے. لیکن آپ کے خیال میں بھی اطہر یہ کانفلکٹ جو ہے ونس فار آل ریزالو ہو گیا یا ابھی بھی اس میں نکات اٹھائے جائیں گے؟ جیسے انٹرا کورٹ اپیلوں کا حوالہ دیا گیا, پھر دونوں کورٹس کی جورسڈکشن میں مداخلت کی بات کی گئی, پھر یہ کہ اگر منتخب حکومتیں ہوں گی تو پھر وہاں عام انتخابات کیسے منعقد کیے جائیں گے. آپ کے خیال میں جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا آج؟ اور 9 من تیل کس طرح اکٹھا ہوگا؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں اور یہ انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں لایانی قسم کی بحث چل رہی ہے. کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ الیکشنز کروانے ہیں, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ فیصلہ آیا, فیصلہ آنے کے بعد جب موزز ہمارے وزیر قانون ہیں, وہ آئین کو بھی سمجھتے ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے آ کے بتایا کہ جناب فیصلے کے فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. جو یہ فیصلہ ہے, میں پوری قوم کو کہتا ہوں جو بھی یہ سن رہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ایک دفعہ پڑھیں. اس فیصلے کی پہلی لائن کے اندر جہاں لکھا نا آرڈر وہ شروع ہوتا ہے کہ with the majority of 3-2, تو پہلی لائن میں لکھا ہے کہ یہ 3-2 کی میجورٹی سے ڈیسیجن آیا ہے. وہ پہلی لائن انہوں نے نہیں پڑھی, یہ ڈائریکٹ فٹ نوٹ پہ پہنچ گئے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کنفیوژن پھیلانی ہے. there is no confusion. اس فیصلے کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بالکل واضح ہے. اور یہ اسی طرح واضح ہے جس طرح آئین واضح تھا کہ آپ نے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے انتخابات نہیں کروا رہے تھے. کیوں؟ کہ یہ کنفیوژن پھیلانا چاہتے تھے. دیکھیں جو جمہوریتیں ہوتی ہیں نا, وہاں پہ آپ کو الیکشنز کروانے پڑتے ہیں. آج طیب اردگان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ملک میں 45,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں, 45,000, لیکن میں پھر بھی مئی کے مہینے میں الیکشنز کرواؤں گا کیونکہ عوام سے ووٹ کا حق نہیں ہم چھین سکتے. اور یہ لوگ کتنی ڈھٹائی سے, یہ 14 جماعتیں آتی ہیں اور کھڑی ہو کے کہتی ہیں جناب ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ملک کے اندر یہ ہو گیا, ملک کے اندر وہ ہو گیا. بالکل واضح فیصلہ ہے آئین کی طرح. میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ آیا, یہ تو آئین کے اندر لکھا. دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ موزز جج صاحبان نے کوئی ڈسینٹنگ نوٹ وغیرہ لکھا ہے, اس کے اندر بھی موزز جج صاحبان نے یہ لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ چیز چل رہی ہے اور ہائی کورٹ بھی فوراً 3 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرے. وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 90 روز کے اندر انتخابات نہ کروائیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سارے جج صاحبان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی اتنی کنفیوژن ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے کہ جی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کیس, بھائی میاں نواز شریف صاحب اپنا کیس اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے, جب اسی حوالے سے ہائی کورٹس کے اندر مختلف درخواستیں لگی ہوئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے یہ کیس سنا گیا تھا, ان کا کیس فل کورٹ نے غالباً ان کا کیس سنا تھا. تو یہ اس کی تو نظیر ماضی میں بھی ملتی ہے. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, صرف اور صرف ایک ڈر ہے, خوف ہے. اور وہ ڈر اور خوف یہ ہے کہ جو ہی الیکشنز ہوں گے ہمیں شکست ہوگی. خدا را اس خوف سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو آزاد کریں اس خوف سے. ہو سکتا ہے کہ ان الیکشنز میں آپ کی کارکردگی بہتر نہ ہو, لیکن جو اگلی حکومت آئے گی اس کی کیا پتہ کارکردگی آپ سے بھی بری ہو, آپ دوبارہ اگلے الیکشنز جیت جائیں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہ یہ آئین کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں مطابق ہو رہا ہے, نہ یہ جمہوریت کے حق میں ہو رہا ہے, نہ ہی یہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے جس طریقے سے حکومت جو ہے یہ اقدامات کر رہی ہے. بہت سے قانونی نکتے تھے, ابھی میرا خیال ہے وہ بات کافی آگے چلی گئی. تو اب فیصلے کے بعد سب نے آگے بڑھنا ہے اطہر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اس سلسلے میں پیش رفت کر رہا ہے. متعلقہ اداروں کو لیٹر لکھنے کا کام شروع کر دیا گیا اور صدر سے مشاورت کا پابند بھی سپریم کورٹ نے کر دیا الیکشن کمیشن کو. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن کو بھی چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ ماضی میں آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی, اور دوسرا جو صدر کے اقدامات تھے ان کو عدالت نے قانونی تحفظ دیا ہے. اس کا جو پولیٹیکل فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا یہ کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک ختم کر دی. ڈو یو تھنک کہ انہیں فیس سیونگ مل گئی ہے, یا پی ڈی ایم کو ایک نیا بیانیہ کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیں جو اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کی صورتحال ہے نا, اس کے اوپر نیئر صاحب جو ہے نا بس کوئی جسے کہہ سکتے ہیں نا غمگین قسم کا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں. وہ یہی کرتے ہیں آج کل بار بار. تو وہ آپ بھی سمجھیں کہ ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار اس آئین اور قانون کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. دیکھیں عمران خان کو کیا فیس سیونگ ملی ہے, یہ ابھی راجن پور میں کس کو فیس سیونگ ملی. دیکھیں یہ جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے کسی کو فیس سیونگ نہیں چاہیے.
اس ملک کو اس وقت سیونگ چاہیے, اس ملک کو سیو کرنا ہے. کیا آپ نے اس ملک کو اسی طرح آگے چلانا ہے؟ دیکھیں یہی وہ معزز عدالت ہے نا. آج یہ کہہ رہے ہیں عدالت سے ریلیف مل گئی, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بیانیے کو تقویت ملے گی. کیا یہ وہی عدالت نہیں ہے؟ یہ مانیٹرنگ جج کی بات کرتے ہیں, کیا یہ وہی عدالت نہیں ہے جس نے ٹائم اور وقت مقرر کیا, ڈیٹ مقرر کی کہ اس کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, اور جب اتنے بجے تک وہاں پہ ووٹنگ نہیں ہوئی تو رات کو 12 بجے عدالت کھل گئی؟ کیا یہ وہی عدالت نہیں ہے؟ کیا اس طرح ہوتی ہے مانیٹرنگ؟ کیا اس وقت ان کو ریلیف نہیں ملا تھا؟ دیکھیں ایک واضح چیز ہے آئین کے اندر, آپ نے الیکشنز کروانے, جب تک آپ الیکشنز نہیں کروائیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب گورنر صاحب جو ہیں پنجاب کے گورنر صاحب, ان کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ جی وہ کوئی لیگل کنفیوژن ہے. کیا پاکستان کے اندر کوئی بھی ذی شعور یہ مان سکتا ہے کہ گورنر صاحب کو کوئی کنفیوژن تھی؟ اگر ان کو کنفیوژن تھی تو محسن نقوی سے حلف نہ لیتے, کہتے یہ جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں ان کو انٹرٹین کروں گا, نہ کوئی نوٹیفیکیشن نکالوں گا, نہ حلف لوں گا, کیونکہ میں تو کنفیوز ہوں. وہ کنفیوز وہ ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں گھوم گھوم کے اپنوں میں, ان کو کنفیوژن وہیں پہ ہوئی جہاں پہ الیکشنز آنے, جہاں پہ اپنی جماعت کا, اپنی پی ڈی ایم کا فائدہ تھا, وہاں پہ ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی. تو مسئلہ یہی ہے کہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, صرف اور صرف انتخابات سے فرار کی کوشش ہے. ان سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات دیکھیں, رانا صاحب نے ایک بات کی تھی کہ سیاستدانوں سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. دیکھیں اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جس کو سیویئر کے طور پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. واحد طریقہ یہی ہے کہ جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے اس ملک کے اندر, جس طرح آپ تھوک کے حساب سے دہشت گردی کے مقدمات درج کر رہے ہیں ہر کسی کے خلاف, کیا اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ میرے خیال میں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, رحم کریں ملک کے اوپر. اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ عوام کا جو اجتماعی شعور ہے, کولیکٹیو وزڈم ہے, اس سے رجوع کریں. ہر طرف ہمیں ناکامیاں نظر آ رہی ہیں, عوام کو ایک موقع دیکھ کے دیں, وہ ان کو دیں موقع, وہ خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ چیزیں کس طرف آگے لے کے جانی.